صادق مستری ایک حادثے میں وفات ہو گیا۔ بیوی ایک سنگ دل عورت تھی، ہر وقت اس سے لڑتی کہ میں تمہارے جیسے پانچ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اور پھر ایک دن وہ بیٹیوں کو صادق مستری کے پاس چھوڑ کر پڑوسی کے ساتھ فرار ہو گئی۔ صادق بھی حالات سے بہت زیادہ تنگ تھا، اسی لیے اس نے جلد بازی میں بڑی بیٹی کی شادی کر دی۔ بڑی بیٹی کا شوہر نیک آدمی تھا، امیر تھا، اس نے سب کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ لیکن ایک روز سب کے ہوش اڑ گئے جب بڑی بیٹی کے شوہر نے اپنی سالی کے ساتھ میں باورچی خانے سے نکلی تھی کہ میرا چھوٹا سا موبائل فون بجنے لگا۔ یہ موبائل فون ابا نے مجھے اس لیے دلایا تھا تاکہ کبھی اگر خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو تو میں ابا سے رابطہ کر سکوں، کیونکہ ابا کا کام ایسا تھا کہ وہ کبھی ایک جگہ تو کبھی دوسری جگہ ہوتے۔ ان کا مستقبل کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ مستری تھے، جہاں ٹھیکہ ملتا وہاں پہنچ جاتے۔ فون کی آواز پر میں نے تیزی سے دیکھا تو ابا کا نام موبائل اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے فون اٹھا کر کان سے لگایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ دوسری طرف ابا نہیں بلکہ کوئی اور آدمی تھا جو کہہ رہا تھا کہ آپ کے ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ہم نے انہیں بڑے سرکاری ہسپتال میں پہنچایا ہے، آپ جلدی سے آ جائیں۔ شاید وہ کوئی ایمبولینس ڈرائیور تھا۔ میں نے ہسپتال کا نام پتہ معلوم کیا اور پھر سیدھا چھت پر بھاگی، جہاں میری اماں دھوپ میں بیٹھی اپنے بال سکھا رہی تھی۔ میری اماں بہت ہی زیادہ جوان لگتی تھی، خوبصورت بھی بہت تھی، لمبے گھنے بال تھے اور میں گھر سے زیادہ خود کو وقت دیتی تھی، اور اب بھی نہا کر نکلی تھی تو دھوپ میں بیٹھ کر اپنے بال سکھاتے ہوئے ہاتھوں پر بیسن لگا رہی تھی۔ اس عمر میں میری اماں کو اپنے خوبصورتی کا بڑا ہی خیال تھا۔ میں ہانپتے کانپتے سیڑھیاں چڑھ کر اماں کے سامنے پہنچی تو اماں غصے میں کہنے لگی، سارا وقت بس الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، تمیز سے سیڑھیاں چڑھا کرو، اوپر نہیں آ سکتی تھی؟ پتہ ہے میں سکون کے لیے آ کر بیٹھی ہوں، لیکن اپنی حرکتوں سے میرا سکون غارت کر کے دم لینا، ہانڈی چولہے کا کام تمہیں پکڑا دوں تو سارا دن تم گھر میں جہاں سے وہاں مٹکتی پھرتی ہو، یا کوئی نہ کوئی الٹا سیدھا کام کر کے پھر میرے سر آ جاتی ہو۔ اماں غصے میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں پر ضبط کیا اور اماں کو بتایا کہ ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ابا ہسپتال میں پڑے ہیں۔ میری بات سن کر اماں نے سر پر ہاتھ مار کر کہنے لگی، 7 بچے پیدا کر کے بھی تیرے باپ کو سکون نہیں آیا، چلو اچھا ہے، کم سے کم اب مزید بچوں کی ذمہ داری تو میرے کاندھے پر نہیں ڈالے گا، میں تو اس کے بچے پیدا کر کر کے ہی تھک چکی ہوں، میری جوانی تو اس میں بچے پیدا کروانے میں ختم کر دی۔ اماں کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ ابا کے ایکسیڈنٹ کی خبر سن کر پریشان ہونے کے بجائے وہ الٹا اپنی جان چھوٹنے پر شکر منا رہی تھی۔ دراصل اماں اور ابا کے 7 بچے تھے، جن میں سے 2 کا انتقال ہو گیا تھا اور 2 ابا گود دے دیے تھے۔ اب گھر میں ہم 3 بیٹیاں تھیں، جن میں سے ایک میں بھی تھی۔ اماں یہ بچے پیدا کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن بس ایک کے بعد ایک بچے ہوتے گئے اور پھر اماں کو لگا کہ ان بچوں کی وجہ سے ان کا حسن مانند پڑ گیا ہے، اسی لیے وہ ابا سے چڑھنے لگی تھی، جہاں تک کہ وہ ساری رات ابا کو کمرے میں قدم بھی نہیں رکھنے دیتی۔ اور اب بھی ایکسیڈنٹ کی خبر پر وہ بڑی ہی ٹھنڈی مٹھی تھی۔ میں نے اماں سے کہا، اٹھو اماں، ہسپتال جانا ہے، کچھ پیسے ہیں تو رکھ لو، پتہ نہیں ہے ابا کا حال کیسا ہو۔ اماں نے میری شکل دیکھی اور منہ بنا کر کھڑی ہوئی، کہنے لگی، اب تمہارے باپ کی دوائیوں پر پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، پہلے ہی کون سا لاکھوں روپے ہیں۔ بڑی مشکل سے میں اماں کو لے کر ہسپتال پہنچی اور چھوٹے بہنوں کو تاکید کی کہ وہ گھر سے بلا ضرورت باہر نہ نکلیں۔ ہسپتال پہنچ کر ہمارے سر پر آسمان گر پڑا۔ ابا دونوں پیروں سے معذور ہو گئے تھے اور اب وہ خود سے کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں تھے۔ ابا کی معذوری نے میری جان نکال دی تھی۔ وہیں میری ماں حسن آرا بیگم عجیب شکل بنائے کھڑی تھی، کہنے لگی کہ اب ساری زندگی کیا اس معذور آدمی کے ساتھ گزارنی ہوگی؟ میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ پہلے میرے باپ نے اس غریب کالے مستری سے میری شادی کر دی، پھر میں اس کے بچے پیدا کرتی رہی
اور اب سکون کا سانس لینے کا وقت آیا تھا، تو اب اس معذور کی خدمت میں ساری زندگی نکالنی ہوگی۔ میری ماں منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھی، لیکن اس کی باتیں میرا دل جلا رہی تھیں۔ میں نے غصے میں کہا، اماں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ابا تمہارا شوہر ہے، وہ معذور ہو گیا ہے، بجائے اس کے کہ دکھ مناؤ، تم الٹا ہی ایسی باتیں کہہ رہی ہو۔ اماں کہنے لگی، اگر تمہیں بھی ایسا شوہر ملے گا تو تم بھی یہی کہو گی۔ جب حسین صورت بیوی کو کالا کلوٹا اور غریب شوہر ملے تو بھلا وہ کیسے گزارا کر سکتی ہے؟ تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے ابا نے مجھے کس طرح کی زندگی دی ہی ہے۔ میں جا کر بھی اپنی ماں کو کچھ نہ کہہ سکی۔ کچھ دن ابا ہسپتال میں رہے اور ساری جمع پونجی ابا کے علاج میں لگ گئی، اور میں کبھی ہسپتال جاتی تو کبھی صاف منع کر دیتی کہ میں تمہارے ابا کی خود متیں نہیں کر سکتی، خود چلے جاؤ۔ میں صبح جلدی اٹھ کر کھانا پکاتی، چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی دیکھتی اور ہسپتال کے چکر بھی کاٹتی۔ ہفتے بعد ابا چھٹی ہو کر گھر آئے تو بالکل خاموش ہو گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اب ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اماں پہلے ہی انہیں خاطر میں نہیں لاتی تھی، اور اب تو وہ پوری طرح ہی اماں کے لیے بوجھ تھے۔ چند دن تو اماں نے خاموشی سے گزارے، پھر گھر کے حالات تنگ ہونے لگے تو اماں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں مزید اس غریب خانے میں نہیں رہ سکتی۔ دراصل اماں کا پہلے سے ہی پڑوسی کے لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا تھا جو میرا ہم عمر تھا۔ اماں چھت پر بھی اسی کے لیے جایا کرتی تھی۔ اب تو اماں کو موقع مل گیا تھا کہ ابا کی معذوری اور گھر کے حالات کو بہانہ بنا کر وہ ہمیشہ کے لیے ہم سب سے جان چھڑاتی۔ اسی لیے اماں نے ابا سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ مزید اب یہاں نہیں رہے گی۔ ابا کے معذور ہونے کے بعد پڑوسی کا لڑکا بھی بہانے سے ہمارے گھر کے چکر کاٹتا اور اماں کے ساتھ کسی گوشے میں بیٹھا نظر آتا۔ ان دونوں کے درمیان جو کچھ چل رہا تھا وہ نہ صرف مجھے نظر آ رہا تھا، بلکہ میری چھوٹی بہنیں بھی خاموشی سے سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اور پھر ایک دن اماں نے ابا سے طلاق لی اور وہ پڑوسی کے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ اماں کے کردار اور حرکتوں سے محلے والے واقف تھے، اس لیے سب ہم پر ہی تو تو کر رہے تھے، جبکہ ہمارا کوئی قصور نہیں تھا۔ ابا بہت پریشان تھے کیونکہ ہم 3 بہنیں باقی بچی تھیں۔ کہنے کو تو ہم 7 بہن بھائی تھے، لیکن 2 بہنوں کو ابا نے اپنی بہن کی گود دے دیا تھا اور 2 بھائی پیدا ہوتے ہی انتقال کر گئے تھے۔ 7 بچوں میں سے ہم 3 بہنیں تھیں جو ابا کے ساتھ تھیں، اور اماں کی حرکتوں کی وجہ سے ہماری بھی خوب بدنامی ہو رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ابا کو ہمارے مستقبل اور ہماری شادیوں کی فکر ستانے لگی تھی۔ ابا بس یہی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح ہمیں رخصت کر دیں، لیکن اچھے گھرانوں کے رشتے آنا بھی مشکل تھا۔ غریب بھی دروازے پر ڈیروں ڈالے بیٹھی تھی۔ پھر ایک دن اچانک ہی بڑی سی گاڑی میں ایک آدمی دروازے پر آیا۔ دروازہ میں نے ہی کھولا۔ وہ ابا کے بارے میں پوچھنے لگا کہ کیا صادق مستری گھر پر ہے۔ میں نے بتایا کہ جی ابا گھر پر ہیں، تو اس نے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ابا تو کمرے سے اٹھ کر دروازے تک نہیں آ سکتے تھے، اس لیے میں اسے ابا کے کمرے میں لے آئی۔ ابا اسے دیکھ کر اچانک اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، مالک آپ یہاں؟ وہ آدمی کہنے لگا، مجھے تمہارے حادثے کا پتہ چلا تھا صادق، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ تم دونوں پیروں سے معذور ہو گئے ہو۔ آج میں قریب ہی کام سے آیا تھا، میں نے سوچا کہ تمہاری خیر خیریت کر لوں۔ وہ افسوس سے ابا کی خیریت پوچھ رہا تھا۔ اسے ابا کے حادثے کے بارے میں علم تھا، لیکن معذوری کا نہیں پتہ تھا، اسی لیے وہ بہت زیادہ افسردہ ہو رہا تھا۔ ابا نے روتے ہوئے اسے حالات سے آگاہ کیا تو اس نے اپنا پرس کھول کر کچھ پیسے ابا کے ہاتھ میں رکھے اور کہنے لگا، اور کوئی پریشانی ہو تو مجھے بتائیے گا۔ ابا نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگے کہ بس میں اپنی بیٹیوں کی عزت سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کسی بھی رشتے کے بارے میں آپ کو علم ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ آپ کے پاس تو بہت سے لوگ کام کرتے ہیں، کیا پتہ کوئی نیک شریف لڑکا میری بیٹیوں کے لیے بھی مل جائے۔
ابا کی بات سن کر اس لڑکے نے پلٹ کر سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیا اور میں نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ ایک جوان جہان لڑکے کے سامنے ابا نے میرے رشتے کی بات چھیڑی۔ مجھے بہت ہی زیادہ شرم بھی آ رہی تھی اور اپنے حالات پر افسوس بھی ہو رہا تھا۔ پھر وہ لڑکا کہنے لگا، ٹھیک ہے صادق صاحب، میں 2-4 دن بعد آؤں گا، تو ہو سکتا ہے تب تک میں آپ کے اس مسئلے کا بھی کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لوں۔ پھر وہ میرے ہاتھ کی چائے پی کر کچھ دیر ابا کے پاس بیٹھ کر جانے کے لیے نکلنے لگا، تو میں ہی اسے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئی۔ دروازے پر اس نے پلٹ کر ایک بار پھر گہری نظروں سے میرا جائزہ لیا اور کہنے لگا، آپ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں، آپ کے لیے رشتوں کی بھلا کیا کمی ہو سکتی ہے۔ اس کی بات پر میں ایک دم ہی گڑبڑا گئی تھی اور نظریں چرا گئی تھی، اور پھر وہ مسکراتے ہوئے چلا گیا تھا۔ مجھے تو ابا کا مالک بہت ہی مختلف سا لگا تھا، نہ ہی اس کے اندر کوئی غرور تھا نہ تکبر۔ ابا کے ساتھ بھی ویسے ہی بیٹھا تھا جیسے ابا کا کوئی دوست ہو۔ ہمارے چھوٹے سے غریب خانے میں بیٹھ کر بھی اس نے ناک نہ چڑھایا تھا، جبکہ جتنی دیر وہ بیٹھا تھا اتنی دیر لائٹ نہیں تھی۔ میں دروازہ بند کر کے پلٹی ہی تھی کہ میری چھوٹی بہن جو مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی، وہ بڑی تیکھی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے نظریں چرانی تو کہنے لگی، کیا بات ہے، لگتا ہے تمہیں ابا کا مالک بہت ہی پسند آ گیا ہے، جو بڑی محبت سے چائے بنا کر پلائی ہے، ورنہ گھر کے حالات میں اس طرح غیروں کے لیے دودھ پتی کا نکل آنا بڑی بات ہے۔ وہ بری طرح مجھے چھیڑ رہی تھی اور میں نے اس کے سر پر چپت لگائی تھی۔ پھر میں نے غصے سے کہا، نادیہ گھر آئے مہمان کو ایسے تو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پھر اس نے ابا کے ہاتھ اچھی خاصی رقم بھی رکھی ہے، مہینے بھر 2 گھر کا گزارا چل ہی جائے گا، ہو سکتا ہے 2-4 دن بعد آئے تو پھر کچھ مدد کر جائے۔ مجھے اس سے مدد کی امید تھی، جبکہ راضیہ کی نظریں مجھے عجیب طرح سے دیکھ رہی تھی۔ میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی، ساتھ ساتھ ابا کی خدمت بھی کر رہی تھی۔ اماں کو بھلانے کی لاکھ کوشش کرتی، لیکن کوئی نہ کوئی اماں کا حوالہ نکل آتا اور پھر اماں کی حرکت پر میں شرمندہ ہو جاتی۔ اماں نے تو ہم بہنوں کو خود سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ رات تک تھک کر سونے لیٹی تو کبھی اماں کا خیال آتا تو کبھی ابا کے مالک عامر صاحب کا۔ انہیں سوچوں کے درمیان کب نیند لگی پتہ نہیں چلا اور پھر دن تیزی سے گزرے۔ تیسرے ہی دن گھر کے دروازے پر پھر ابا کے مالک کھڑے تھے۔ میں خوشی خوشی اندر لے آئی۔ کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس لیے انہیں دیکھ کر مجھے لگا کہ پھر وہ ہماری کچھ مدد کر دیں گے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کے آنے کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ میں انہیں ابا کے کمرے میں لے گئی۔ میرے پیچھے ہی سعدیہ تھی۔ ہم دونوں ہی ابا کے کمرے میں ابا کے سامنے کھڑے تھے۔ ابا کے مالک بیٹھے ہوئے تھے۔ ابا نے چائے بنانے کا کہا تو نادیہ دوڑ کر گئی اور میں اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ ابا کے مالک عامر صاحب نے نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگے، آج میں آپ کی دوسری مشکل کا حل لے کر آیا ہوں۔ ان کی بات سن کر میں بری طرح چونک گئی اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی، کیونکہ اب وہاں کھڑا رہنا میرے لیے مشکل تھا۔ میں دروازے کے باہر کان لگا کر کھڑی ہو گئی۔ عامر صاحب کہنے لگے، آپ اپنی بیٹیوں کو رخصت کرنے کے حوالے سے پریشان تھے نا؟ میں نے سوچا ہے کہ آپ کی یہ پریشانی ختم کر دوں اور آپ کی بڑی بیٹی حلیمہ کو اپنے گھر کی عزت بنا لوں۔ ابا کے مالک کی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی گھر کے نوکر سے میرے رشتے کی بات کر رہے ہوں، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے صاف صاف لفظوں میں ابا سے کہا کہ میرے والدین تو حیات نہیں ہیں، میں ہی اکیلا ہوں۔ آپ تو بہت سالوں سے مجھے جانتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بڑی بیٹی حلیمہ کے ساتھ میں شادی کر لوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ میں سادگی سے شادی کروں گا اور آپ سب کو اپنے گھر لے جاؤں گا۔ آپ کی باقی بیٹیوں کا مستقبل بھی محفوظ ہو جائے گا اور آپ کے علاج کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ عامر صاحب نے ابا کا ہاتھ پکڑ کر نہیں پوری طرح تسلی دی اور ابا کے چہرے
پر خوشی کے ایسے تاثرات تھے جسے میں نے آج تک نہیں دیکھے تھے۔ ابا کہنے لگے، مالک، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ میری بیٹی آپ کے ساتھ رخصت ہو جائے۔ ابا ہاتھ جوڑ کر مالک کا شکریہ ادا کر رہے تھے، جبکہ عامر صاحب کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی، اور میں تو ہکا بکا ہی کھڑی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آیا تھا کہ کچھ دیر بعد نادیہ چائے بنا کر کمرے کے دروازے پر پہنچی تو مجھے کہنی مار کر کہنے لگی، تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ میں نے اسے عامر صاحب کی بات بتائی کہ وہ مجھ سے شادی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ سن کر سعدیہ اتنی زور سے اچھلی کہ اس کے ہاتھ سے چائے کے ٹرے ہی چھوٹ کر گرے۔ شور کی آواز پر ابا نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تو میری تو آواز ہی بند ہو گئی، جبکہ سعدیہ کہنے لگی، ابا غلطی سے ٹرے گر گئی ہے۔ ابا کہنے لگے، چائے کو چھوڑو، مٹھائی کا انتظام کرو، اور پھر ابا نے آواز دے کر مجھے بھی کمرے میں بلا لیا۔ مجھے بہت ہی زیادہ شرم محسوس ہو رہی تھی، لیکن ابا کے بلاوے پر میں کمرے میں چلی گئی۔ پھر ابا نے عامر صاحب کے سامنے ہی مجھ سے پوچھا کہ کیا مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض ہے؟ میں بھلا کیا کہہ سکتی تھی؟ اماں کی بدنامی ابھی تک ہمارے دامن پر لگی تھی، اس لیے میں نے کوئی اعتراض نہ کیا، اور ایک ہفتے بعد ہی میری عامر صاحب کے ساتھ سادگی سے شادی ہو گئی۔ وہ اپنی بات کے پکے تھے، انہوں نے ہمارے گھر کو تالا لگوایا اور ابا اور ہم بہنوں کو لے کر اپنے بڑے سے بنگلے میں شفٹ ہو گئے۔ محلے میں جس کسی کو بھی پتہ چلا کہ میری شادی ابا کے مالک سے ہوئی ہے تو وہ حیران رہ گیا۔ کسی نے کہا کہ میں نے اپنی اماں کی طرح لڑکا پھنسایا ہے، تو کسی کا کہنا تھا کہ ضرور لڑکا اندھا ہوگا، ورنہ ان جیسے لوگوں میں کون رشتہ طے کرتا۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ماضی کی باتیں نہیں دہراؤں گی۔ میں اپنے شوہر عامر کے ساتھ بڑے سے بنگلے میں شفٹ ہو گئی، اور ہماری شادی شدہ زندگی کی شروعات بہت خوبصورت ہوئی۔ عامر نے نہ صرف مجھے اپنی زندگی میں جگہ دی تھی، بلکہ اپنے گھر کی مالکن بھی بنا دیا تھا۔ میری چھوٹی دونوں بہنوں کو علیحدہ کمرہ دیا تھا، ابا کے لیے نرس کا انتظام کیا تھا، ابا کا صحیح طریقے سے علاج بھی شروع ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ میں جاگتی آنکھوں سے کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ مجھے اپنی زندگی میں وہ ہم سفر ملا تھا جس کے بارے میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ بظاہر جو چیزیں جیسی نظر آتی ہیں ویسی نہیں ہوتی۔ ہم جیسے غریب لوگوں کے گھروں میں اگر کوئی امیر انسان رشتہ جوڑے تو اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مفاد ہوتا ہے، اور پھر ابا کا مالک تو پکا پکارو باری آدمی تھا، وہ کیسے بغیر نفع دیکھے مجھ سے شادی کر سکتا تھا؟ اس شادی کے پیچھے جو راز تھا جب وہ کھل کر میرے سامنے آیا تو میں آئینہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہی۔ میری شادی کے 2 ہفتے بعد تک سب کچھ ٹھیک تھا، میری بہنیں اپنے سکول کالج کو جا رہی تھیں، ابا کا علاج ہو رہا تھا، اور عامر نے مجھے رانی بنا دیا تھا۔ لیکن 2 ہفتے بعد میری چھوٹی بہن نادیہ کچھ عجیب طریقے سے پیش آنے لگی۔ نہ وہ مجھ سے بات کرتی تھی، نہ کھانا کھاتی تھی، ہر وقت بس اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ میں نے آج سے پہلے کبھی اس کا ایسا رویہ نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس سے کئی بار پوچھنا چاہا کیا ہوا ہے، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ابا کی بھی حالت کچھ عجیب تھی، وہ سارا وقت سوتے رہتے تھے۔ جب سے ہم اس بنگلے میں آئے تھے اور عامر ابا کے لیے نرس رکھی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ابا کو ہوش ہی نہ ہو۔ رات کو تو وہ سوتے ہی تھے، سارا دن بھی وہ سویا تو سوتے یا پھر نیند میں ڈوبے ہوئے نظر آتے۔ میں کوئی بات بھی کرتی تو ابا کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہ آتی، اور پھر میں نے اپنے شوہر عامر سے یہ بات ڈسکس کی کہ میری بہن بہت خاموش ہو گئی ہے اور ابا کی طبیعت بھی مجھے بہتر نہیں لگتی۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، فکر نہ کرو نادیہ کی پڑھائی کچھ خاص اچھی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے پریشان ہے۔ تمہیں تو پتا ہے کہ نادیہ کو کالج میں چھوڑتا ہوں اور چھوٹی والی کو ڈرائیور اسکول چھوڑتا ہے، تو راستے میں میری نادیہ سے کافی زیادہ بات ہوتی ہے۔ وہ اپنی پڑھائی کو لے کر ہی پریشان ہے کیونکہ اس کے امتحانات سر پر ہیں،
اور اس کا کہنا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے توجہ نہیں دے پا رہی ہے۔ میں نے سوچا ہے کہ اب شام میں اسے پڑھانے کا کام میں شروع کروں گا تاکہ اس کے امتحان اچھے ہوں۔ عامر کی بات سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ وہ میری بہنوں کا بہت خیال رکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ اگر آپ خود نادیہ کی پڑھائی میں مدد کر دیں۔ میں پڑھی لکھی ہوتی تو ضرور اس کی مدد کرتی، لیکن اماں نے بچپن سے ہی مجھے گھر کے کاموں میں لگا دیا تھا، اسی لیے میں کبھی پڑھائی نہ کر سکی۔ میری بات سن کر عامر کہنے لگے، کوئی بات نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ تمہاری دونوں بہنیں خوب پڑھیں اور ترقی کریں۔ بات تمہارے ابا کی تو ان کا علاج چل رہا ہے، وہ سارا وقت دوائیں کھاتے ہیں، شاید اسی لیے نیند آتی ہوگی۔ تمہیں تو پتہ ہے نا کہ میں شہر کے سب سے اچھے ڈاکٹر سے تمہارے ابا کا علاج کروا رہا ہوں۔ عامر نے میرا ہاتھ پکڑا، اتنی محبت سے میری طرف دیکھا تھا کہ میں ابا اور سعدیہ کو بھول کر ان کے کاندھے پر اپنا سر ٹکا گئی تھی، اور پھر وہ مجھ سے محبت سے پیش آنے لگے تھے۔ اور پھر اس دن کے بعد سے عامر نے خود میری چھوٹی بہن کو پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد 11 بجے کے قریب وہ سعدیہ کے کمرے میں جاتے تو رات 1 بجے تک وہ دل لگا کر اسے پڑھاتے۔ انہوں نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ اتنی دیر میں تم درمیان میں نہ آیا کرو ورنہ پڑھائی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو میں نادیہ کے کمرے کے قریب بھی نہیں جاتی تھی، لیکن مجھے پھر بھی سعدیہ کے رویے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی، اور میں جب بھی سوال کرتی تو وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری بہن کی اس چپ کے پیچھے کیسا طوفان چھپا ہوا ہے۔ ایک رات میں نے اپنے لیے چائے تیار کی تو سوچا کہ سردی ہے، نادیہ اور عامر بھی کب سے کتابوں میں لگے ہوئے ہیں، ان دونوں کے لیے بھی چائے بنا دیتی ہوں۔ اسی لیے میں نے 3 کپ چائے بنائی۔ اپنی چائے باورچی خانے میں چھوڑ کر ایک ٹرے میں 2 کپ رکھ کر میں ان دونوں کو دینے کے لیے نادیہ کے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو اندر سے آنے والی آوازوں پر میرے قدم ٹھٹک گئے۔ یہ آوازیں میری بہن کے رونے کی تھی، اور وہ عامر سے کہہ رہی تھی کہ خدا کے واسطے عامر بھائی مجھ پر یہ ظلم نہ کریں، آپ جانتے ہیں کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، اور اگر حلیمہ کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ عامر کے ہنسنے کی آواز آئی تھی۔ وہ کہنے لگا، اپنی بہن کی فکر نہ کرو، وہ میرے ساتھ بہت خوش ہے اور اچھی زندگی گزار رہی ہے، میں تو صرف تمہارا مستقبل محفوظ کرنا چاہتا ہوں، اور جو میں چاہتا ہوں وہ کچھ اتنا غلط بھی تو نہیں ہے۔ تم نے تو ذرا سی بات پر ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے، تم اگر تھوڑا سا میرا ساتھ دو گی تو ہماری قسمت پوری طرح بدل جائے گی۔ کب تک میں چھوٹی سی کنسٹرکشن کمپنی چلاتا رہوں گا؟ میں چاہتا ہوں کہ اب میرا کاروبار بڑا ہو، اور اس میں تو میری بہت مدد کر سکتی ہے، لیکن تم نے تو بلا فضول رونا ڈال رکھا ہے۔ عامر میری بہن کو نہ جانے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دوسری طرف سعدیہ روئے ہی چلے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر آپ نے مجھے اس طرح زور زبردستی اور ڈرا دھمکا کر رکھا تو میں خود ایک نہ ایک دن حلیمہ کو آپ کی سچائی بتا دوں گی۔ عامر کہنے لگا، اگر تم نے حلیمہ کے سامنے ایک لفظ بھی کہا تو انجام جو ہوگا تم سے اچھی طرح واقف ہو۔ پچھلے 2 مہینے سے تم میرے ساتھ کالج نہیں جاتی، بلکہ جہاں جاتی ہو وہ تمہیں بھی پتا ہے اور مجھے بھی، لیکن اگر وہ تمہاری بہن کو پتا چلے گا تو وہ مر جائے گی۔ تمہارا بوڑھا باپ تو ویسے ہی مرنے کے در پر ہے، اب تم ہی سوچ لو کہ کیا چاہتی ہو۔ اور پھر اندر خاموشی چھا گئی۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اگر نادیہ کالج نہیں جا رہی تھی تو پھر کہاں جا رہی تھی؟ عامر اسے کس بات پر دھمکا رہا تھا؟ دونوں کے درمیان کیا چل رہا تھا؟ میں بالکل اسی طرح واپس آ گئی تھی جس طرح خاموشی سے وہاں پہنچی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں موقع دیکھ کر سعدیہ سے بات کروں گی، کیونکہ ہم عامر کے گھر میں اس کے رحم و کرم پر تھے۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات تھی تو پھر عامر کو اس کی بھنک نہیں لگنی چاہیے تھی،
اگلے دن دوپہر کے وقت جب سعدیہ کالج سے لوٹی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور کمرے کا دروازہ لاک کر لیا۔ میری اس حرکت پر وہ ڈر گئی، کہنے لگی کیا ہوا ہے حلیمہ؟ میں نے کہا سعدیہ سچ سچ بتاؤ، تمہارے اور عامر کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ تم کالج کے بجائے جہاں جاتی ہو اس کے بارے میں بھی مجھے علم ہے۔ میں نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا اور تیر نشانے پر لگا تھا۔ سعدیہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پھر اس نے بتایا کہ کنسٹرکشن کا کام تو عامر صرف دکھاوے کے لیے کرتا ہے، عامر کا اصل کاروبار تو ڈرگز سمگلنگ کا ہے۔ نادیہ کی بات سن کر مجھے لگا کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا۔ میں بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور وہ مجھ پر ایک کے بعد ایک سچ کھول رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ پہلے ہی دن سے عامر اسے کالج نہیں لے جا رہا تھا، بلکہ کالج کی ٹائمنگ میں وہ اس سے شہر کے اندر اسمگلنگ کروا رہا تھا اور خاص کر گرلز کالج اور سکولز وغیرہ میں ڈرگز کی سپلائی کروا رہا تھا۔ وہ جس گروہ کے ساتھ کام کر رہا تھا ان کا مقصد سکول اور کالج کے جوان لڑکیوں کو ڈرگز کا عادی بنانا تھا، اور نادیہ زبردستی ان کے اس کھیل میں ان کا ساتھ دینے پر مجبور تھی، کیونکہ وہ مستقل نادیہ کو دھمکا رہا تھا کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا تو وہ میری بابا کی اور ہماری چھوٹی بہن کی جان لے لے گا۔ سعدیہ کی بات سننے کے بعد کتنی دیر تک میرا دماغ بالکل بند ہو گیا تھا، اور پھر مجھے ہوش آیا کہ اگر میں نے کچھ نہ کیا تو میرا پورا گھر تباہ ہو جائے گا۔ آج وہ میری ایک بہن کو استعمال کر رہا تھا، مستقبل میں وہ میری دوسری بہن کو بھی استعمال کر سکتا تھا۔ ابا کو بھی نہ جانے وہ کون سی دوائیں دے رہا تھا۔ مجھے اپنے شوہر سے محبت تو بہت تھی، لیکن میں ایک غلط انسان کا ساتھ کبھی نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے سعدیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کہا کہ ہمیں ابھی اور اسی وقت عامر کے خلاف کارروائی کرنی ہوگی۔ وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، کیونکہ اگر میں نے ایسا کچھ کیا تو میں بھی جیل جاؤں گی۔ میں بھی 2 مہینے سے اس گندے کام میں ملوث ہوں۔ میرے سعدیہ سے کہا نہ فکر نہ کرو، تم وعدہ معاف گواہ بن جاؤ تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ پہلے ہمیں چھوٹی بہن اور ابا کو اس بنگلے سے نکالنا ہے۔ ابا ایک اپاہج آدمی تھے اور اوپر سے نشے میں تھے۔ بہت مشکل سے ہم دونوں نے انہیں ویل چیئر پر بٹھایا اور گھر کے ملازموں کو بتایا کہ ہم ابا کو تازہ ہوا کے لیے قریبی پارک لے جا رہے ہیں۔ ملازموں کو مطمئن کرتے ہم بالکل خاموشی سے بنگلے سے نکلے تھے اور پھر ٹیکسی کر کے سیدھے پولیس اسٹیشن پہنچے تھے۔ پولیس والوں کو جب ساری سچائی بتائی تو ایس ایچ او صاحب خود ہمارے پاس آئے۔ انہوں نے ہماری حفاظت کی گارنٹی بھی دی اور اس کیس پر وہ خود کام کر رہے تھے، اس لیے کچھ عرصے سے وہ اس شخص کی تلاش میں تھے جو کالج میں ڈرگ سپلائی کر رہا تھا، اور ہمارے ذریعے سے انہیں کافی معلومات مل گئی تھی۔ ہم پولیس کی حفاظت میں ہی تھے کہ عامر اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ عامر کے گرفتار ہونے کے بعد میں اس سے ملنے کے لیے گئی تھی، کیونکہ وہ میرا شوہر تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ مجھے دیکھ کر وہ رونے لگا اور معافی مانگنے لگا، کہنے لگا میں تم سے محبت کرنے لگا تھا اور اسی لیے تم سے شادی کی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، اسے واقعی ہی مجھ سے محبت تھی، لیکن میں ایسے شخص کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے اس سے طلاق کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اس نے مجھے طلاق نہیں دی، البتہ اپنے بنگلے کی چابیاں اور حق مہر کی رقم میرے حوالے کر دی تھی اور مجھ سے کہا تھا کہ وہ اپنی سزا کاٹ کر باہر آئے گا، واپس عزت کی زندگی گزارے گا اور مجھے اپنا لے گا۔ میں تب تک اس کا انتظار کروں۔ آج میں عامر کے ہی گھر میں اپنی بہن اور ابا کے ساتھ رہتی ہوں۔ عامر جو چھوٹا سا کنسٹرکشن کا کاروبار تھا وہ بھی میں ہی سنبھالتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ جب وہ اپنی سزا کاٹ کر واپس آئے گا تو ایک اچھا انسان بن چکا ہوگا اور ہم اپنی سبسکرپشن کمپنی کو ہی آگے بڑھائیں گے۔ آپ لوگ بتائیں، کیا مجھے عامر کا انتظار کرنا چاہیے؟ کیا واقعی ہی وقت کے ساتھ سدھر گا یا پھر انتظار میں اپنی زندگی ضائع کرنا ہے؟ ناظرین، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور پیش کریں۔ مجھے اس کا انتظار کرنا چاہیے یا نہیں؟
ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے.